Bismillahirrahmanirrahim. Zamada Mardan Bruno Pakhtuno. Assalamu alaikum. پیچھے ہٹ جانا بس بیٹا تقریر کر رہی ہے بس ہو گیا یار یار کا گزار بن کے نیچے گرا دو گے نہیں نا چھوڑ دو بالکل پیچھے ہو جاؤ بس آپ کریں آپ کریں آرام مردان والوں آپ کو محمد نواز شریف کا سلام اور آپ سب کی ڈھیر مہربانی بہت بہت پیار اور شفقت سے آپ نے اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا امیر حیدر خان ہوتی میرا بھائی ہے بہت اچھا بھائی ہے میرا امیر حیدر خان ہوتی صاحب اور یہ جو میاں صاحب کھڑے ہیں یہ میرے بہت محترم بزرگ ہیں اور آج ANP نے جس طرح مردان نے اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا جس طرح میری گاڑی کے ساتھ ساتھ مردان کی گلیوں میں سڑکوں میں میری عزت افزائی کی مریم نواز شریف آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہے مجھے پتا ہے مردان والوں آج آپ یہاں کیوں جمع ہو اتنی سردی میں اپنے گھروں سے نکل کر مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہو میں جانتی ہوں لیکن دیکھو جس ناکامی نااہلی کے خلاف نالائقی کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا تھا میں نے احتجاج کرنا تھا اسی نالائقی اور اسی نااہلی کا اعتراف عمران خان نے کل خود ٹی وی پہ کیا سنا تھا نا جب اس نے کہا تھا کہ کسی کو تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے تو اگر کل اس نے چیخ کے کہا کر کہا کہ مجھے لا کر 22 کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا تو دیا ہے لیکن میری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی اور بولا کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے تو مردان آج یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ اگر تم جانتے تھے کہ تم نالائق ہو تم جانتے تھے کہ تم وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں ہو تم جانتے تھے کہ 22 کروڑ عوام کی قسمت تمہاری نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے در بدر ہے تو تم آج مردان کی عوام کو یہ جواب دو کہ تمہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیا تھی زور سے نعرہ لگا دو زور سے ذرا بتاؤ آج مجھے مردان کی عوام مجھے بتائیں میرے بھائی اور بزرگ مجھے بتائیں آج کس نالائق کو گھر بھیجنے آئے ہو آواز نہیں آئی کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے اس نالائق اور نااہل کا جو 2.5 سال 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد کہتا ہے مجھے حکومت چلانی نہیں آتی بھائی ہمیں تو پتا تھا مردان کے عوام مجھے بتائیں کیا یہ الیکشن سے پہلے بار بار یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے پاس 200 زبردست بندوں کی ٹیم ہے کیا یہ نہیں کہتا تھا تو آج تمہاری 200 بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے مردان کے عوام پوچھتے ہیں کہ 200 بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے کابینہ کے جو افراد ہیں وہ آپس میں میوزیکل چیز کھیل رہے بار ایک دوسرے سے اپنی سیٹیں تبدیل کر لیتے اپنی کرسیاں تبدیل کر لیتے
لیکن وہ 200 افراد کی ٹیم پاکستان کو کہیں نظر نہیں آئی. اچھا تو کہتے ہیں 2.5 سال کے بعد مردان کے میرے بھائیوں اور بزرگوں، پہلے تو یہ بتاؤ کتنے مردان کے بھائیوں کو اردو سمجھ آتی ہے؟ آتی ہے نا؟ تو 2.5 سال کے بعد جس سوغات کو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا تھا، وہ سوغات جس کا نام عمران خان ہے، جو 2.5 سال کے بعد آج 22 کروڑ کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد آج مردان کے عوام کو بتاتا ہے کہ مجھے بجلی کا پتہ نہیں تھا، مجھے گردشی قرضوں کا پتہ نہیں تھا، مجھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پتہ نہیں تھا، مجھے حکومت چلانے کا پتہ نہیں تھا، میری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی. تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی، لیکن 400 ارب کا چینی کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی، مگر 250 ارب روپے کا آٹے کا ڈاکہ ڈالنے کی پوری تیاری تھی. تمہاری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی، لیکن 122 ارب کا LNG کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. حکومت چلانے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، لیکن LNG کو دیر سے امپورٹ کر کے پاکستانیوں کو مہنگی گیس فراہم کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. 1 کروڑ نوکریاں دینے کی تمہاری پوری تیاری نہیں تھی، لیکن اپنے دوست جو تمہارے پر مال خرچ کرتے ہیں ان کو باہر سے لا کر نوکریاں دینے کی تمہاری پوری تیاری تھی نا مردان کے بھائیوں؟ صحت کی سہولتیں دیکھو. ابھی مجھے کون جانتا ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں 8 افراد کورونا کے پیشنٹس جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے کیونکہ آکسیجن کے سلنڈرز ٹائم پہ نہیں آئے. کتنے مردان کے بھائی جانتے ہیں یہ بات؟ سب جانتے ہو نا؟ تو صحت کی سہولیات دینے کی تیاری تمہاری نہیں تھی، لیکن 500% ادویات کی پرائسز بڑھانے کی تمہاری پوری تیاری تھی. اور یہ کتنے مردان کے افراد جانتے ہیں کہ اپنے بہنوئی کو پلاٹ کا قبضہ دلانے کے لیے پنجاب کے اندر اس نے پوری پولیس کی انتظامیہ کو معطل کر دیا؟ یہ کتنے جانتے ہیں؟ تو پولیس کے اصلاحات کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن اپنے بہنوئی کو پلاٹ کا قبضہ دلانے کے لیے پوری پولیس کو اتھل پتھل کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. اور عوام کو، مردان کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو انصاف کی فراہمی کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جھوٹا ریفرنس بنانے کی تمہاری پوری تیاری تھی. اور ANP مردان کے میرے بزرگوں بھائیوں، مردان کے میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ لوگ بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنے والے غیرت مند پختون ہو. میں یہ جانتی ہوں اپنے مخالفین کی، سیاسی مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالنے کی، ان کو سلاخوں کے پیچھے پھینکنے کی تمہاری پوری تیاری تھی، لیکن تمہاری بہن علیمہ خان صاحبہ اس کو NRO دینے کی تمہاری پوری تیاری تھی. ٹھیک ہے نا؟ 50 لاکھ گھر. امیر مقام صاحب بڑے نعرے لگ رہے ہیں آپ سے.
بھائی میں بھی جانتی ہوں تیرا مقام میرا مقام امیر مقام امیر مقام. اور پھر مردان والوں ایک اور بات مجھے بتاؤ کہ خارجہ پالیسی کو مستحکم کرنے کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن بھارت کی جھولی میں کشمیر پھینک آنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. 50 لاکھ گھر. بات یہ کہ تمہاری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن تابع داری کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. حکومت چلانا نہیں آتا، 2.5 سال بعد بھی حکومت چلانا نہیں آتا، لیکن تابع داری کرنا اچھے سے آتا ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتی ہوں. لطیفہ جانتے ہو نا؟ ایک فنکشن کے اندر ایک صاحب ایک گلوکار بہت بے سرا گا رہے تھے، تو ایک صاحب نیچے سے اٹھے اور پستول لے کے اسٹیج پر پہنچ گئے. تو گلوکار صاحب ڈر گئے. انہوں نے کہا شاید مجھے برا گانے کی وجہ سے مارنے آیا ہے. انہوں نے کہا نا 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 مجھے نہ مارنا. اس نے کہا میں تمہیں مارنے نہیں آیا، میں تو اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تمہیں یہاں لے کر آیا آج. مردان والوں مجھے ایک بات بتاؤ، جانتے ہو نا کہ چور اور ڈاکو ہونے کے باوجود بندہ کیوں ایماندار ہے؟ کیونکہ بندے نے تابع داری بڑی ایمانداری سے کی ہے. کیونکہ بندے نے عوام کے ساتھ بے ایمانی بڑی ایمانداری سے کی ہے. مردان والوں میرے ساتھ بولو، سرے دیر ایماندار دے، زکچے سرے دیر تابع دار دے. بولو میرے پیچھے بولو ذرا، سرے دیر ایماندار دے، زکچے سرے دیر تابع دار دے. اور وہ لوگ جو پچتو نہیں سمجھتے ان کے لیے ترجمہ کر دیتی ہوں کہ بندہ چور ہونے کے باوجود ایماندار ہے کیونکہ بندہ بہت تابع دار ہے. اور ہمیں کہتا تھا، دیکھو ہمیں کہتا تھا، شکریہ مریم شکریہ. اب مریم کی بات بھی سن لو ذرا. اور کہتا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا اور غریب کو انصاف فراہم کروں گا. تو مردان کے عوام یہ پوچھتے ہیں کہ غریب کا گھر تو تم بلڈوزر سے گرا دیتے ہو، غریب کی دکانیں تو تم مسمار کر دیتے ہو، غریب کی ریڑھی تو تم ٹرک میں ڈال کے اٹھا کے لے جاتے ہو، لیکن طاقتور کا گھر بنی گالا 2 دن میں ریگولرائز ہو جاتا ہے. جانتے ہو نا کہ علیمہ باجی صاحبہ کروڑوں روپے کا جرمانہ ادا کر کے پتلی گلی سے نکل گئی، اور یہ سلیکٹڈ عمران خان 12 لاکھ روپے کا جرمانہ دے کر اپنے جعلی NOC کے باوجود اس بنی گالا کے 300 کنال کے گھر کو ریگولرائز کرا کے بیٹھ گیا. تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، مردان کے عوام ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آپ لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہو نا کہ ثاقب نثار کا صادق اور امین کہاں ہے؟ بولو ثاقب نثار کا صادق اور امین کہاں ہے؟ اور آخر میں ایک بات میں بتا دوں، کہتا ہے کہ میں PDM سے ڈرتا نہیں،
मैं पीडीएम से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस से, मूवमेंट से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से डरता नहीं, मैं उसके आगे झुकता नहीं। भाई झुकता तो वो है जो खड़ा होता है, जिसने ताबेदारी की हो उसको झुकने के सिवा कुछ नहीं आता। और मर्दान की आवाम ने ये फैसला दे दिया है, और पाकिस्तान की आवाम ने भी ये फैसला दे दिया है कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान की आवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। तुम्हें हुकूमत चलाना आता हो या ना आता हो, लेकिन मर्दान ने फैसला कर लिया है कि वो तुम्हें घर भेज के दम लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मर्दान की आवाम अपनी बहन के साथ वादा करो, अगर आपकी जमातें आपको कॉल देंगी तो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए आओगे ना इंशाअल्लाह। और आखिर में एक और बात कह दो, आपका जो हीरो है अमीर हैदर खान होती, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं हैदर भाई। मैं हैदर भाई की तकरीर की बहुत बड़ी मद्दाह हूं। उन्होंने कहा कि सबसे पहला इस्तीफा मैं दूंगा, तो मैं मर्दान की आवाम से ये पूछना चाहती हूं कि मर्दान की आवाम ये फैसला दे दे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों को असेंबलियों में बैठना चाहिए या इस्तीफा दे के बाहर आ जाना चाहिए। फिर से बताओ, आवाज नहीं आई, मुझे बताओ। ठहरो, मुझे बताओ कि इस्तीफा देकर घर आ जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए? बैठना चाहिए या बाहर आ जाना चाहिए? इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। और ये भी मैं बता दूं कि 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम, जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। तो मेरे साथ आखिर में नारा लगा दो, मेरे साथ आखिर में नारा लगा दो, मर्दान जिंदाबाद। अमीर हैदर खान होती और एएनपी जिंदाबाद। मौलाना फजलुर रहमान साहब और JUIF जिंदाबाद। बाकी सब भी पीडीएम में शामिल जमातें और उनके कारकुन जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी, और एक दफा पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिंदाबाद। पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद और पाकिस्तान फाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।